الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہزاروں اربوں کھربوں درود و سلام اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، جن کی پاکیزہ زندگی نے انسانیت کو مشعل راہ دکھایا اور جنت کا راستہ دکھایا، ظلم کے راستے سے ہٹا کے حق اور انصاف کا راستہ دکھایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حکیم محمد علی بلوچ، آپ کا معالج، انقلابی دواخانہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کینسر پہ۔ خصوصی طور پر آج ہمارا لیکچر ہے عورتوں کے بارے میں اور چھاتی کے کینسر کے بارے میں۔ قانون نظریہ مفرد اعضاء کی تشخیص کے مطابق 3 قسم کے کینسر چھاتی میں ہوتے ہیں: اعصابی کینسر، عضلاتی کینسر اور غدی کینسر۔ اعصابی کینسر کے اندر رطوبات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان کا استعمال نہیں ہوتا، اور وہ رطوبات جیسے خاص رطوبت ہے عورت کی، وہ ہے دودھ، اور دودھ نہیں استعمال ہوتا یا کسی سبب سے ایک سائڈ پہ یا دوسری سائڈ پہ آپ دودھ استعمال نہیں کرتے۔ کچھ عورتیں سمجھتی ہیں ہماری چھاتی خراب ہو جائے گی تو ہم دودھ استعمال نہ کریں، اس کی وجہ سے وہ دودھ اور وہ اعصابی رطوبات وہاں رہ کر متعفن ہو کر کینسر کی شکل اختیار کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس سے معاشرے میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جتنی عورتیں دودھ پلاتی ہیں اور جتنا زیادہ دودھ پلاتی ہیں، 2.5 سال تک اگر بچہ اور بھی پیتا ہے تو اس کو پلاتی ہیں، تو اس کو دوبارہ جلدی حمل بھی نہیں ہوتا اور بچہ تندرست، توانا اور شیر دل بنتا ہے۔ دوسرا ہے رطوبات کی کمی، خشکی سردی یا خشکی گرمی۔ اس میں ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ خون کے جو خلیے ایک جگہ جمع ہو کر ایک گلٹی بناتے ہیں، چونکہ نسیں کمزور ہو جاتی ہیں، وسکوسٹی آ جاتی ہے، اس میں وسکولر آ جاتا ہے، اس میں سکیڑ آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے کہیں بھی خلیے جو ہے نا ایک جگہ پر رک کر ایک گلٹی بناتے ہیں۔ جب گلٹی وہاں پر تھوڑی سی بڑی ہونے لگتی ہے اور بہت زیادہ سیل اس کے اوپر لگتے لگتے ایک ڈھیر بن جاتا ہے، تو اس کے اندر جو سیل ہیں ان کو آکسیجن اور باقی غذا جو ہے ان سیل کو نہیں پہنچ سکتی تو وہ وہاں پر متعفن ہونے شروع ہوتے ہیں اور وہ کینسر کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس کو عضلاتی کینسر کہتے ہیں۔ اس کے اندر دوسری بھی ایک چیز ہے، جس طرح بچے کا اپنی ماں کو کاٹ لینا، شوہر نے انتہائی سخت طریقے سے چٹکی لے لی عورت کے چھاتی کی کسی جگہ کی، چونکہ یہ انتہائی حساس غدد ہیں، وہاں اگر خون آ کے جمع ہو گیا تو وہ گلٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر رونا پڑتا ہے پوری زندگی کے لیے۔ تیسرا جو کینسر ہے چھاتی کا، وہ غدی کینسر ہے۔ غدی کینسر کے اندر یاد رکھیں کہ سب سے پہلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چھاتی میں ورم ہوتا ہے، انتہائی شدید ورم ہے، چھاتی 2 گنا 3 گنا ہو جاتی ہے۔ اس ورم کی وجہ سے اور وہ جو صفرا کی زیادتی ہوتی ہے خون میں، اس کی وجہ سے صفراوی مادہ کہیں جمع ہو کر غدی کینسر بنا دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کینسر سے جوان بچیوں کو، شادی شدہ عورتوں کو کیسے بچا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلائیں۔ نمبر 2، تیل کی، سادہ تیل کی، جسم گیلا کر کے سادہ تیل کی چھاتی کو مالش کریں اور آہستہ آہستہ مل کر پانی سے روزانہ دھویا کریں۔ یہ بہت بڑا بچاؤ ہے۔
خون چونکہ ہاتھ کے چلانے سے خون ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوتا ہے، اس لیے گلٹیاں نہیں بنتی۔ نمبر 3، مرد کو کبھی بھی عورت کو ہاتھ سے یا اپنے منہ سے نہیں کاٹنا چاہیے، اس کے کاٹنے سے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جذبات کے بہاؤ کے دوران مرد کچھ بھی کر سکتا ہے، تو یہ انتہائی غلطی ہے جس سے انسان کی پوری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، گھر بھی سنبھلا نہیں جاتا، پھر عورت بیمار ہو جاتی ہے، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، شوہر کو کھانا پکا کے دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس طرح سے ان چیزوں سے جو شرعی طریقہ ہے عورت کا مرد کے ساتھ، مرد کا عورت کے ساتھ، وہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان تینوں کینسروں کے علاج کی طرف۔ اعصابی کینسر جو ہے اس میں سب سے پہلے تو عورت کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کو اگر وہ وضع حمل اس کا ہو چکا ہے تو وہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے۔ اگر یہ ڈائگنوز ہو جائے کہ آپ کو کینسر ہو گیا تو بچے کو دودھ نہ پلائے۔ نمبر 2، اس پہ کڑوا تیل دن میں 1 دفعہ، چونکہ وہ تیل جو ہے وہ انتہائی کمال کی چیز ہے، جس کو تارے میرے کا تیل کہتے ہیں، اسو کا تیل کہتے ہیں، کڑوا تیل بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ تیل جو ہے نا چھاتی کو پوری طرح لگائے، اچھی طرح، تھوڑی جلن ہوگی تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ اگر آپ کو تکلیف ہے، درد ہے، تو کم سے کم 3 دفعہ لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی مصفہ خون دوا کھائیں۔ نمبر 2، عضلاتی جو ہے وہ کینسر جو ہے جہاں پر گلٹی بنتی ہے اور گلٹی پھر بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر اس میں سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی اس کی بائیوپسی کراؤ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کل ایسی کمال کی مشینیں آ گئی ہیں جن کے ذریعے بغیر بائیوپسی کے، بغیر کٹ لگانے کے جو ہے نا وہ آپ طے کر سکتے ہیں کہ یہ کینسر ہے یا نہیں۔ اگر کینسر نہیں بھی ہے تو وہ گلٹی کل کینسر بن سکتی ہے، یہ پکی بات ہے، تو اس لیے اس سے احتیاط کرنا۔ اس کو جو ہے نا روزانہ تیل لگائیں اور مصفہ خون دوائیں کھائیں، آہستہ آہستہ وہ گلٹی غائب ہو جائے گی۔ اس میں 3 مسائل ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کو آرام زیادہ کرنا چاہیے، زیادہ مشقت والا کام نہیں کرنا چاہیے، زیادہ پیدل نہیں چلنا چاہیے۔ بہاڑی میں چونکہ گوٹھوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، چک میں، ان جگہوں پہ عورتیں بہت زیادہ کام کرتی ہیں، فصلوں میں بھی کام کرتی ہیں۔ ایسی عورت جس کو یہ چیز ڈائگنوز ہو گئے، جس کی تشخیص ہو جائے، اس کو ذرا آرام کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، میں نے آپ بتایا کہ وہ تیل لگائے اور اس پہ ورزش کرے، اس کے بعد مصفہ خون دوا کھائے۔ نمبر 3، جو غدی کینسر ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امرت دھارا ایک دوا ہے جو پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ امرت دھارا 5 تولے اور 5 تولے زیتون کا تیل، اس کو مکس کریں، مکس کر کے 1 دن کم سے کم دھوپ میں رکھیں، اس کے اجزاء کلی طور پر تبدیل ہو کر دوا میں تبدیل ہو جائیں، تیسری نمبر پہ تبدیل ہو جائے، اور وہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے پھر اس تیل کو جیسے ہی آپ لگائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ سوجن کم ہوگی۔ جیسے ہی سوجن کم ہوگی تو وہ جو غدی کینسر ہے ریورس ہونا شروع ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس میں ہم نے 3 احتیاطیں رکھنی ہیں۔ ایک احتیاط یہ کہ آپ کا پیشاب کھل کر آئے، پخانہ کھل کر آئے، کبھی بھی آپ کو قبض نہ ہو، پیشاب کم نہ ہو، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، یہ پہلی احتیاط ہے۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا تیل جو ہے یا گھی جو ہے وہ سالن میں ڈال کے نہ کھائیں، اور گوشت نہ کھائیں کسی قسم کا، سبزیاں کھائیں، یہ باقی چیزیں کھائیں، مغزیات کھائیں، اور باقی جو ہے نا گوشت نہ کھائیں، گوشت اور کسی قسم کا گھی نہ کھائیں۔ نمبر 2، نمبر 3 وہ یہ ہے کہ آپ دوا کو بالترتیب 1 دن کے لیے، 1 آدھے گھنٹے کے لیے بھی دوا کی ترتیب کو نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کوئی دوا لے رہی ہیں، مصفہ خون دوا لے رہی ہیں، تو اس کو آپ کنٹینیوس رکھیں اور اپنے وقت پہ لیں۔ دودھ اور پانی کی، غدی کینسر میں دودھ پانی کی کچی جو ہے اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، فوراً آرام آنا شروع ہوتا ہے، لیکن اس شرط پہ کہ قبض اور پیشاب کی کمی نہ ہو، کہ وہ غدی تاریخ میں
پیچس بھی ہو جاتی ہے، انتہائی قبض بھی ہو جاتی ہے، پخانہ کھل کر نہیں آتا، تھوڑا 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 آتا رہتا ہے لیکن کھل کر نہیں آتا۔ پیٹ نچوڑا جائے اس طرح آپ کو پخانہ آنا چاہیے، اور پیشاب آپ کریں تو مطمئن ہو جائیں کہ پوری طرح مثانہ خالی ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم تینوں قسم کے کینسر کا مکمل علاج کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی عبارت پڑھی، وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کامل شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے ودیعت کی ہے کہ ہم اس کا مکمل علاج کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری بچیوں کو، مردوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو کینسر کے کلی مرض سے بچائے اور ہمیں اور آپ کو اپنی عافیت میں رکھے۔